الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، حضرات علماء کرام، حفاظ اور قراء نظام، حاضرین مجلس، آج 30 اگست 2023 صفر المظفر کا یہ درمیانی اشرا 1445 ہجری، آج درس ماہانہ درس حدیث پاک میں یہاں جمع ہے. آپ کے سامنے مشکاۃ المصابیح کتاب العلم الفصل الاول صفحہ نمبر 33 سے یہ ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے، بیان کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ جل شانہ بندوں سے علم کھینچ کر دنیا میں اپنا علم کھینچ کر ان سے نہیں نکالتا. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. لیکن امت سے علم اٹھایا جاتا ہے ان کے سچے اہل علم کے اٹھ جانے کی وجہ سے، ان کو اٹھا لینے کی وجہ سے. یہاں تک کہ امت کا حال پہنچ جائے گا اذا لم یبق عالما، کوئی عالم باقی نہیں بچے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا سردار، قاضی، مفتی، بڑا جاہلوں کو بنا لیں گے. فسئلوا، وہ ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے. فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ ان کو علم کے بغیر جواب دیں گے، فتوے دیں گے. فضلوا، وہ فتویٰ دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے. وَأَضَلُّوا، اور جن کو فتویٰ دیں گے ان کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث پاک کو بخاری اور مسلم دونوں نے اسی سند کے ساتھ اور اسی متن کے ساتھ نقل کیا ہے. متفق علیہ، یہ دونوں شیخین کی متفق علیہ حدیث. تو گویا اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ علم نبوت کی انسانوں کے لیے کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ علم نبوت کا علم جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے، درست رکھتا ہے، صحیح رکھتا ہے، یہ علم انسانوں کے اندر موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ علم کیسے موجود رہے گا؟ یہ علماء کی موجودگی سے موجود رہے گا۔ اہل علم موجود ہوں گے تو یہ علم موجود رہے گا۔ اگر اہل علم نہیں ہوں گے، سچے علماء، اب علماء کی بھی تو دو قسمیں بیان کی ہیں خود علماء نے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ ایک علماء حق ہیں جو نبی کے جانشین سچے اور صحیح علماء ہیں، علماء ربانی دین ہیں، اور دوسرے علماء دنیا ہیں، علماء سو ہیں، جو علم کی بنیاد پر دنیا اکٹھی کرتے ہیں، علم کے نام سے مفادات حاصل کرتے ہیں، یہ علماء سو ہیں۔ اس لیے علماء حق، علماء ربانی دین، عالم ربانی، اس کی بڑی قیمت ہے، اور اس علم کی بھی بڑی قیمت ہے۔ انسان بنتا ہے وہ علم حق سے انسان بنتا ہے۔ اگر اس کے اندر سے علم حق نکل گیا، جس سوسائٹی سے، جس معاشرے سے سچا علم نکل جائے، وہ معاشرہ جاہل والا معاشرہ بن جائے گا۔ اور جہالت کی علم کی ضد، علم ایک نور اور جہالت تاریکی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ اس لیے علم کا نور یہ جب روشن ہوتا ہے، جب روشنی آتی ہے، علم آتا ہے، شعور آتا ہے، تو انسان ہر چیز کی حقیقت اس کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء کا کام کیا ہے؟ انسانوں کو باشعور بنانا، ان کے دل و دماغ میں دین، علم کے دین جلانا، روشنی جلانا۔ اس لیے علماء وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کو تعمیر کرتے ہیں۔ ماں باپ تو انسان کے دنیا میں آنے کا مجازی سبب ہے، حقیقی سبب دنیا میں انسان کے آنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو نہ میں دنیا میں آتا، نہ آپ دنیا میں آتے، نہ کوئی اور چیز دنیا میں آتی۔ لیکن میرے دنیا میں آنے کا مجازی سبب کیا ہے؟ میرے ماں باپ۔ میرے ماں باپ کو اللہ نے میرا سبب بنایا۔ اسی طرح ہر اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب مجازی وہ ماں باپ۔ اب ماں باپ کی سببیت سے، ان کے محنت سے، ان کے عمل سے بچہ کا جسم، بچے کی شکل و صورت، بچے کا وجود آتا ہے۔ اب اسی بچے کو انسان بنانا ہے، اسے سیرت والا بنانا ہے، اسے اخلاق والا بنانا ہے، تو وہ کون بنائے گا؟ وہ استاد بنائے گا، معلم بنائے گا، عالم ربانی بنائے گا۔ تو ایک عالم ربانی وہ دنیا میں انسان کو، جو ایک آدم کی شکل، اس کو انسان بناتا ہے، اس کے ذہن کو تعمیر کرتا ہے، اس کے اندر پوری بلڈنگ کھڑی کرتا ہے انسانیت کی، اس کے اندر انسان کی پوری تعمیر کو کھڑی کر دیتا ہے، جس سے اسے پھر پتہ چلتا ہے ماں باپ کا، شاگردوں سے، انسان کے استاد کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جس کے شاگرد اتنے لائق ہیں، وہ استاد کتنا بلند ہوگا۔ وہ عالم ربانی جس کے مختلف اور جس سے علم سیکھنے والے لوگ، وہ تربیت حاصل کرنے والے لوگ قیمتی بنیں گے، تو اس کی اپنی شان بھی بہت بلند ہوگی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس علم کو نبوت کے ذریعے سے دنیا میں
انسانوں میں منتقل کیا۔ اللہ کے پیغمبر علم لے کر آئے اور انسانوں میں اس علم نبوت کو پہنچا دیا ہر ایک آدمی۔ اب یہ جو 4 عبداللہ ہیں، 3 عبداللہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بڑے مشہور ہوئے، ان کو عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ، ان میں سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے وہ عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، صحابہ کرام میں سے ان تینوں عبادلہ ثلاثہ، یہ 3 عبداللہ، ان کا بڑا رول، بڑا کردار ہے ان کا بھی علمی اعتبار سے، رسول اللہ کے فیض اور علم کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ان میں بڑا شوق، بڑی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہر وقت رسول اللہ کی مجلس میں حاضر باش رہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات ہم سے مس نہ ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کا کوئی علم کا، حکم کا کوئی پہلو ہم سے وہ اوجھل نہ ہو جائے۔ ہر وقت یہ اکثر اوقات میں حاضر باش رہتے تھے، موجود رہتے تھے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ نے خود فرمایا تھا یہ علم کا مطلع ہے، یہ طفل معلم، یہ تو سکھلایا ہوا بچہ ہے، وہ سکھلایا ہوا بچہ ہے۔ اب قد چھوٹا سا، پنڈلیاں ان کی چھوٹی چھوٹی عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی، اور علم میں بڑے راسخ اور بڑے گہرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ کہاں اتری، کس کے بارے میں اتری ہے، کیوں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا شان نزول، ہر آیت کا مفہوم اور مقصود وہ جانتے ہیں، اور اس کا عملی مظہر بھی جانتے ہیں، پھر سمجھانا بھی دنیا میں جانتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے شوق کی وجہ سے، کہ ان کو علم نبوت کا بہت شوق ہے، ان کے لیے تہجد میں نام لے کر دعا مانگا کرتے۔ اب بڑوں سے دعائیں لینا، انبیاء سے دعائیں لینا، علماء سے دعائیں لینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج ہمارے ماں باپ سے دعائیں لینا یہ بڑا کام ہے، یہ کام ختم ہو جائے کہ اب دعائیں لینے والے نہیں، کوئی ایسا کام کریں گے کہ دل خوش ہو تو دعا دے گا نا کوئی آدمی، ایسے مفت میں تو دعا نہیں ملتی ہے، دل سے دعا، اصل دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ آپ ایسا کام کریں کہ دعا دل سے نکلے، ایسی خدمت کریں کہ دعا دل سے نکلے۔ اب یہ تینوں کا یہ کام تھا کہ ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں، آپ کے علم کی خدمت میں، آپ کے علم حاصل کرنے والوں کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تہجد میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو فیض اور نسبت نصیب فرما دے۔ اب یہ تینوں کا بڑا مرتبہ مقام بنا۔ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے، حبر هذه الامہ، اس امت کے بڑے عالم بن گئے۔ ان کو ترجمان القرآن، قرآن کے نمائندہ ہیں، قرآن کی ہر آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور مسئلوں کا حل کر کے بتاتے ہیں۔ امام المفسرین بن گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ امام المحدثین بن گئے، اب وہ علم حدیث بیان کرتے ہیں۔ عبد الملک ابن مروان کے دور تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ زندہ رہے۔ اب امیر حج
عبد الملک ابن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف کو بنا کر بھیجا گیا اور اس کو عبد الملک ابن مروان نے کہا انتظامات تو نے دیکھنے ہیں لیکن حج کے مسائل، دینی رہنمائی، امت کے مسئلے اور پریشانیاں، ان کو وہاں جو ضرورتیں پیش آئیں گی تو نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھنی، ان سے مسئلے معلوم کرنے، ان سے پوچھ کر ان کی رہنمائی میں تو نے چلنا ہے۔ باقی جو حاجیوں کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، انتظامات کی ضرورت ہے، وہ سارے کام چاہے حکومت کے ذمے ہیں۔ اور آنے والے حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں، دینی رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں، دین کی تربیت لینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ کے تربیت یافتہ صحابی عالم دین عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، لہذا ان سے مسئلے لے کر، فتوے لے کر، باتیں پوچھ کر اور ان سے رہنمائی لے کر تو نے اس رہنمائی کو نافذ کرنا ہے۔ رہنمائی اپنی نہیں دینی ہے، علمی رہنمائی، وہ علم کی چلے گی، زور کی نہیں چلے گی۔ آج ہر زور والا اپنی رہنمائی چلا رہا ہے، میرے پاس طاقت، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس اختیار، لہذا میرا فیصلہ نافذ ہو۔ اب وہ بادشاہ بھی تھے لیکن وہ امت کو علم نبوت پر چلانا چاہتے ہیں کہ علم نبوت کی روشنی میں ہر آدمی کا مسئلہ حل کیا جائے، ہر آدمی کی پریشانی کا فیصلہ کیا جائے، وہ علم نبوت کی روشنی میں کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین فرمائے امام المحدثین بن گیا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے سوال کیا اور پوچھا کہ بتاؤ ایک درخت ہے وہ مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھنے والا درخت۔ وہ درخت اور مسلمان دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسی صفات رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان بھی لیتے تھے بیان میں مجلس میں، تو سب لوگ خاموش ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے مجلس سے اٹھ کر گئے، گھر پہنچے تو اپنے والد حضرت عمر کو بتانے لگے کہ آج رسول اللہ نے مجلس میں یہ سوال کیا اور جواب تو مجھے آتا تھا اور میں ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کاش کہ تو یہ جواب رسول اللہ کے سامنے دیتا اور اللہ کے پیغمبر تیری توثیق کرتے، تیری تصریح کرتے، تیری رائے کو درست قرار دیتے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس ادب سے علم کے اندر صرف ادب نہیں چلتا، علم میں تو پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ جب علم کی مجلس ہو تو وہاں سوال کرنا ضروری ہے، سوال نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا بھئی اگر تم وہاں جواب دیتے اور رسول اللہ تمہارے جواب کو درست قرار دیتے تو یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جواب دیا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اونچا بھی ہے، سربلند بھی ہے، سرسبز بھی ہے اور اس کے ساتھ پھل بھی لگتا ہے۔ تو مسلمان یہ بھی اونچی شان والا ہے، یہ بلند بھی ہوگا، یہ نفع مند بھی ہوگا، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ تو یہ امام المحدثین بنے اور اتباع سنت نبوی کا یہ عالم تھا کہ جب حج کے سفر میں یا عمرے کے سفر میں آتے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ، اپنے والد کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی اور قریب قریب دونوں باپ بیٹا مسلمان ہوئے تھے۔ اور جب ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد واپس جب عمرہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو راستے میں ایک جگہ سواری سے اتر کر ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھ جاتے، جس طرح قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے اٹھ آتے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟
کہنے لگے میں نے اپنے آقا اپنے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر عمرہ اور حج میں دیکھا کہ اسی وادی میں، اسی گھاٹی میں، اسی ٹیلے کے پاس وہ یہاں سے نیچے اتر کر بیٹھ کر قضائے حاجت کی۔ اب مجھے قضائے حاجت تو ہے نہیں، ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اتباع سنت نبوی میں سواری سے اتر کر وہاں بیٹھتے، اور جن منزلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا انہیں منزلوں پر آرام کرتے۔ محبت کا یہ عالم تھا، لمبا دور انہیں ملا اور انہوں نے لمبے دور میں علم نبوت کی خدمات کا بڑا لمبا ترین دور امت کے اندر گزارا۔ ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا تو کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں، دوسرے سے پوچھا۔ اتنا بڑا عالم جس نے دور نبوی گزارا، جس نے دور خلفائے راشدین گزارا، اور اس سے آ کر ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، پتہ نہیں، تو آگے سیدھا جواب دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں۔ اس وقت وہ فوراً کہہ دیتے کہ مجھے پتہ نہیں، جب پتہ چلے گا تو بتا دوں گا۔ اب یہ بھی عالم ہے، سب سے بڑا عالم امام مالک کو فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو یہ کہنے کی جرأت رکھے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ پوچھے اور مسئلہ نہ پتہ ہو تو اس وقت کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ آج جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا وہ ہر ایک کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ بازار میں چلے جائیں تو ہر ایک کوئی مسئلہ بیان کرے تو فوراً مسئلہ بتانے والے سارے لوگ موجود ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی میں تابعین کے دور میں تھے۔ ایک آدمی آ کر مسئلہ پوچھتا، سارے اہل علم بیٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے پاس بھیج دیتا، دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا، تیسرا چوتھے کے پاس بھیج دیتا، اور کہتے ہیں کوئی آدمی ضرورت نہیں کرتا تھا کہ مسئلہ بتائے، دوسرے کے پاس بھیج دیتا تھا اس سے مسئلہ معلوم کرو۔ آخر میں میرے پاس بھیج دیتے اور میں بڑا ڈیٹ تھا، میں مسئلہ بتا دیتا۔ تو اب وہ بھی حال تھا، اور ایک یہ بھی حال ہے کہ ہم خاموش رہنا نہیں چاہتے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں مسئلہ پتہ ہو اور وہاں علم کا اظہار ضروری ہو تو اپنے علم کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ جہاں عالم کو ایسی ضرورت پیش آئے کہ وہاں کوئی اور اس مسئلے کا حل نہ کر سکتا ہو تو وہاں اپنے آپ کو پیش بھی کرے۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر نے آپ کو بلایا، قید میں ہے اور علم قید سے بھی بولتا ہے، قید خانے سے بھی علم بولتا ہے۔ اب بادشاہ کے سارے رہنما، بڑے بڑے مال و دولت، ملک اور ملک کے مصر کے خزانوں کو کھا جانے والے ان کے بڑے بڑے کاہن اور عالم، بادشاہ کو خواب آئی اور اس خواب کی تعبیر دینے کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے اور اس خواب کا علمی حل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ کہتے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان خیالی کے خواب ہیں۔ رات کو جو آدمی روٹی زیادہ کھا لیتا ہے نا تو اس کو گیس چڑھتی ہے تو خواب آتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام، یہ تو بلی کے چچڑوں والے خواب ہیں، یہ تو جنون اور گیس کے خیالات ہیں، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ما نحن باحلام العالمین، ما نحن باحلام العالمین، ہم ان حلم، ان خیالوں کے خوابوں کی تعبیر کرنے کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کا خواب سچ ہو تو ہم بتائیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کہو کہ ہمیں علم نہیں، تم الٹا میرے خواب کی تکذیب کر رہے ہو، تمہارا علم ہی ناقص ہے۔ جس قوم کا علم ناقص ہو جائے، ہر قوم کو ہر دور میں مسئلے پیش آتے ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، ان پریشانیوں سے کا حل کون کرے گا، ان کا جواب کون دے گا، اس کے علم کی روشنی میں اس مسئلے کا حل کون پیش کرے گا، وہ عالم ربانی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جیل خانے میں بند ہیں، لوگ اہل علم کے علم کی
پیچھے چلنے کے بجائے جب دباؤ آتا ہے تو ان کو قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اب مصر کے حکمران طبقوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اب قید میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا، تو بادشاہ کا وہ بڑا اس کے پاس اس کا ندیم، اس کا پانی پلانے والا، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک آدمی جی کہ جو آپ کو وہ بڑا عالم ہے اور بڑا شعور رکھتا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کے مسئلے کا حل کر سکتا ہے۔ قال الذين يعلمون وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ میں جانتا ہوں ایسی شخصیت کو جو تمہارے علم کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں تمہیں رہنمائی دے گا، تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا بھیجو، وہ یوسف ایوب الصدیق، وہ یوسف صدیق ہے، وہ یوسف حکیم ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ بادشاہ وزیر سے پوچھتا ہے یہ صحیح کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صحیح کہتا ہے، وہ بڑی علمی شخصیت ہے، مجھے تجربہ ہوا ہے اس کا۔ اب عزیز مصر بتاتا نہیں کیونکہ ساری زندگی یوسف علیہ السلام نے اسی کے گھر میں گزاری اور اس کے بڑے بڑے مسئلے انہوں نے حل کیے، اور اس کی زراعت کا پورا نظام باغبانی اور زراعت کا یوسف علیہ السلام نے منظم کیا تھا۔ اس کے گھر اور اس کے محلات کے پوری تنظیم و تشکیل ساری یوسف علیہ السلام نے کی تھی، ان کے اندر بڑی تدبیر تھی۔ اللہ نے ان کو تعبیر الاحادیث کا علم دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ تجربہ کر چکا تھا۔ اب اس سب کے باوجود وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں کہ آج کا عالم جو آج کے دور میں رہنمائی کر سکتا ہے، یہ محلات میں بیٹھے ہوئے عیش و عشرت کرنے والے، یہ علم کے نمائندے نہیں جو قوم کا مسئلہ حل کریں، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ جیل میں موجود، سجن قید سجین زبیرہ میں موجود ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ اور لے کر آؤ۔ وہ عالم، بادشاہ حیران ہو گیا، ایسا عظیم انسان، ایسا درہ فریدہ، ایسا عالم اور حکیم ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے وہ جیل میں موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا ہم نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ ہمیں اس سے فائدہ لینے کی منصوبہ بندی کرو، اس عالم سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب دیکھو قوم کے اندر کسی عالم کی قدر پیدا ہوتی ہے، اس سے فائدہ لینے کے لیے طلبگار بنتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موڑ پر آپ نے فرمایا کہ جب بادشاہ مصر کا قاصد پہنچا جیل میں کہ بادشاہ آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے، فوراً رہائی لیں، اور پہنچے سیدھے دربار پر۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے جا کر ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، پہلے صفائی ہونی چاہیے۔ مجھے جیل میں ڈالا کس لیے گیا؟ قید کیوں کیا گیا؟ میرا جرم کیا ہے؟ میری حیثیت کو پہلے تسلیم کیا جائے۔ جس عالم کے علم کی حیثیت کو نہیں مانا جاتا تو وہ عالم علم کا کردار کیسے ادا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا یہ عجیب عالم ہے، ہم اسے قیدی ہے جس کا مذاقی کہنا چاہتے ہیں، وہ ہم پر شرطیں لگاتا ہے، حالانکہ ہمیں شرطیں لگانی چاہیے، وہ ہم پر شرطیں لگاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا عجیب۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے ہوگا صفائی؟ انہوں نے کہا ان عورتوں کو بلا کر پوچھو۔ اب ایک طرف یوسف علیہ السلام ایک عالم، وہ دنیا میں جب علم کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ اس علم کی امانت کا، دیانت کا، صداقت کا اور اس کی وفا کا وہ سب سے پہلے ان کو قائل کرتا ہے کہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ یہ عالم بکنے والا نہیں ہے، خرید و فروخت کا حامل نہیں ہے، یہ منافق اور نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دنیا پرست نہیں ہے، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا،
کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اپنے حق کے لیے دنیا میں سچا کردار ادا کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں رہتا اور جیل کا قیدی آتا چھڑانے کے لیے قیدی کو تو میں فوراً اس کو قبول کرتا۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے اتنا عرصہ قید رہ کر فوری طور پر جلد بازی نہیں کی۔ اب بادشاہ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ بری ہے، بالکل عفیف اور پاک دامن ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ عالم وہی ہوتا ہے جس نے اپنے علم سے اپنی امانت اور دیانت کا سکہ وہ دنیا پر رائٹ کر دیا ہو اور لوگ اسے مانے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کو مسئلے کا حل پیش کر دیا، بادشاہ کے خواب، اور اس خواب کے ساتھ مصر کے آنے والے 14 سال کی پوری زندگی، معاشی زندگی اس بادشاہ کے خواب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور اس کی عملی تدبیر اور پلاننگ وہ علم کے ذریعے سے تھی۔ خواب کے علم کو حقیقت کے اندر ڈھال دینا اور اس کی تدبیر کر لینا، یہی تو بتا دینا، یہی تو علم تھا جو علم آج رہنمائی نہیں کرتا۔ آج مسلمان کے پاس علم ہے، قرآن کا علم تو ہے، لیکن آج ساری دنیا کے مسلمان مشکلات میں ہیں، قرآن کا علم آج کیوں نہیں رہنمائی کر رہا؟ آج حدیث کا علم مسلمان کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ حدیث اور قرآن کا عالم جو آج کے دور میں قرآن اور حدیث سے رہنمائی دیتا ہے، ہم اس کی رہنمائی مانتے نہیں۔ جس طرح اس دور کے مصر کے لوگ وہ کائنوں کو دیکھتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بادشاہ وقت تیار ہو گیا کہ اب کائنوں کی بات نہیں ماننی، ان عالموں کی بات نہیں ماننی جو جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، جو ہمارے خواب کی تعبیر نہیں لے سکتے۔ لہذا ایک طرف وہ پوری ٹیم اور جماعت ان کی موجود ہے جن کی عبادت گاہیں موجود ہیں، جن کا ترہ امتیاز